بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ ناظرین گرامی، آج آپ سے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ ہے۔ یہ سماجی بائیکاٹ مکے کے اندر پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے اس وقت دوچار ہونا پڑا جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا اعلان کیا اور خدا وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو جو کل تک آپ کے اپنے تھے وہ بیگانے ہونے لگے، جو کل تک آپ کو امین و صادق کہتے تھے وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اور نہ صرف آپ کے جانی دشمن ہو گئے بلکہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور لائے ہوئے قانون کو ماننے والے لوگوں پر بھی ان لوگوں نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سن 5 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت پر حمد فرمائی۔ جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو مکے کے مشرکین نے ایک وفد بھیجا کہ جا کے ان کو واپس لے کر آؤ۔ جب یہ لوگ ان کو واپس لینے کے لیے گئے اور ان کو اپنی مراد اور مقصد کے اندر ناکامی ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ تلملا اٹھے اور اتنا بلبلائے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جس کے ریئیکشن کے طور پر انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ بائیکاٹ کا واقعہ سن 7 نبوی میں پیش آتا ہے۔ محرم کے مہینے میں قریش کے لوگوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ میں بہت سی باتیں تھیں۔ یہ تھا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا بنو ہاشم سے، کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، ایک دانہ بھی ان تک نہیں پہنچے گا، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی ان تک نہیں پہنچے گی، اور اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ان تک پہنچائے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اور اس بائیکاٹ کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر باہر کا کوئی آدمی کوئی سامان لے کر آتا ہے اور وہ سامان بنو ہاشم کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، اس کا مال ضبط کر لیا جائے گا۔ اور یہ ایک تحریری طور پر بائیکاٹ کا مسودہ تیار کیا گیا اور اس کو بغیر بن عامر نے قلم بند کیا۔ اس پہ قریش کے لوگوں نے دستخط کیا، لیکن مطعم بن عدی نے دستخط نہیں کیا۔ جب یہ حالات تھے تو ابو طالب اور ان کے فرزندان اور ان کے کنبے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے۔ شیب ابی طالب یہ مسجد حرام کے قریب صفا اور مروہ کی پشت پر کوہ ابو قبیس اور کوہ خندمہ کے دہانے پر واقع ہے۔ یہ عبد المطلب کی ملکیت میں تھا۔ یہاں چند مکانات اور کچھ صاحبان تھے۔ ابو طالب کے سامنے مسئلے کی پوری سنگینی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی تھے اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ابو طالب نے اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ جو بائیکاٹ ہے، سماجی بائیکاٹ، یہ اس لیے تھا کہ محمد عربی کو اور ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کی جو حمایت کرنے والے ہیں ان کو اقتصادی طور پر کمزور کر دیا جائے، اور سماجی سطح پر ان کو اتنا بدنام کیا جائے کہ وہ رسوائے زمانہ ہو جائے۔ یہ تمام حالات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. آپ ان ایام میں بھی اور اس مدت میں بھی آپ نے اپنی مشن کو جاری رکھا. شیب ابی طالب کی محصوری کے اوقات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی ترویج اور اپنے پیغام کی اشاعت کے لیے باہر نکلتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. اللہ نے جو پیغام آپ کو دیا تھا اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچاتے. حالات اتنے بگڑ گئے شیب ابی طالب کے اندر محصوری کی صورت میں کہ دانے دانے کو ترس گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سوکھے چمڑے بھگو بھگو کر لوگ کھانے پر مجبور ہوئے. یہ حالات تھے اور ان حالات کو دیکھ کر یہ جو آپ کے مخالفین تھے جب بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آوازیں پہنچتی دشمنوں کے کانوں تک تو وہ خوش ہوتے اور خوشیاں مناتے اور ایک طرح سے وہ اتنے شادمان اور فرحاں ہوتے کہ ان کی مراد پوری ہو گئی. لیکن کچھ ایسے باغیرت اور باہمیت لوگ بھی تھے انہی لوگوں کے درمیان دشمنوں کی صفوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے کڑ رہے تھے اور ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح بائیکاٹ کیا جائے. ان لوگوں میں پیش ہشام بن عمرو اور زما بن اسود ابو البختری اور اس طرح کے چند غیور قسم کے لوگ تھے جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو معاہدہ ہے جس کو کعبے کے اندر آویزاں کیا گیا تھا اس معاہدے کو ہم پرزا کریں گے. قسم کھائی ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عیش کریں اور پیٹ بھر کھانا کھائیں اور بنو ہاشم یہ بھوکوں مریں ان کے بچے اور یہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں. یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. بہرحال ایک طرف تو ان لوگوں کی یہ غیرت کام کر رہی تھی دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اطلاع دی وحی کے ذریعے کہ وہ جو تحریر نامہ ہے جو معاہدہ نامہ ہے اس معاہدے نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع رب کریم نے دی. چنانچہ جب وہ قریش کے غیور لوگ اس تحریر نامے کو اس معاہدے کو کعبے سے اتارنے کے لیے گئے کہ اس کو پرزا کریں تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے. ناظرین گرامی یہ بائیکاٹ ایک دو دن نہیں ایک دو ہفتے نہیں ایک دو مہینے نہیں بلکہ 3 سال تک مسلسل یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور آپ کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. آپ جس طرح روز اول اپنے مشن پر یقین کامل رکھتے تھے اور اس کی کامیابی اور غلبے پر آپ کو یقین تھا اسی طرح آپ ان ایام میں بھی اپنے پیغام اور اپنے مشن پر باقی رہے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے رہے. تو رہنورد شوق ہے منزل نگر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نگر قبول. ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سماجی بائیکاٹ میں پیغام یہ ہے کہ حق پر جان دے دینا حق کے لیے مر مٹنا حق کے لیے تمام طرح کی مشکلات کو قبول کر لینا یہ گوارا ہونا چاہیے. لیکن حق سے سمجھوتا اور حق سے دستبرداری اور حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں سے گھبرا جانا بے چین ہو جانا اور ہمت ہار بیٹھنا یہ نبی کا شعار نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے ہر مسلمان کے لیے. جیسے آج اس ملک کے حالات انتہائی نازک ہیں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بہت سے مسلمان تو یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ شریعت کو کون مانتا ہے. گویا ارتداد کی دہلیز پر مسلمان کھڑا ہوا ہے. حالات کی پریشانی اور تنگی کی وجہ سے ہم کو اپنے نبی کی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے. انتہائی تنگی اور مصیبت کے دن تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گوارا کیا. اپنے مشن سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے
آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے اس نمونے کو اختیار کیا جائے، اور بالخصوص موجودہ ہندوستان کے اندر مشکل ترین حالات میں جب ہر طرح سے خطرہ ہم کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارے سروں پر خطرہ منڈا رہا ہے، ہمارا ملی وجود خطرے میں ہے، ہم کو ایسے حالات میں صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔